نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، رب کائنات سب کو صحت مند، تندرست اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہم سب کے ہر مشکل و پریشانیوں تنگدستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی، روحانی، جسمانی اذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے۔ ہمیں بیمار دنیا سے بچا کر بیمار مدینہ بنائے، اور جو ہم سب کے حقوق میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لیے وہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے حقوق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے، اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ سے آج 10 محرم الحرام اور بدھ کا دن، عاشوراء کا دن ہے۔ اس دن آپ چلتے پھرتے اس وظیفے کو 10 بار پڑھ لیجئے، اور پڑھتے ہی جس نے بھی پڑھا، اگر فقیر نے بھی اس وظیفے کو پڑھا تو پڑھ کر کروڑ پتی ہو گیا رب کائنات کے حکم سے۔ آج 10 محرم الحرام کا دن کا بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے، اور دن بھی بہت خاص ہے، قبولیت کا دن ہے۔ اس دن جو بھی مانگا جاتا ہے رب کائنات انکار نہیں کرتا، اپنے حکم سے انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ آج اس وظیفے کو لازماً پڑھیے گا، بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ۔ جیسے ہی ویڈیو ملے فوراً پڑھ لے، اگر فوراً نہیں پڑھ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے تو ویڈیو کو اپنے پاس سیو کر لے۔ جیسے ہی آج کے دن آپ کو ٹائم ملے فوراً اس وظیفے کو پڑھ لیجیے گا۔ پڑھتے ہی دیکھے گا کہ کیسے رب کائنات آپ کی زندگیوں کو بدل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ اس وظیفے کو آپ کا گھر نہیں، گھر خریدنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پر بہت زیادہ قرض اترنے کا سبب نہیں بن رہا، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ناچاکی، پریشانی، مفلسی، غریبی ہے، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہے، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد نہیں، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یا آپ کی اولاد نافرمان ہے، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اچھی جاب نہیں، جاب لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا اچھا بھلا کاروبار چلتا ہوا اچانک سے بند ہو گیا، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پر جادو، ٹونا، بندش، حسد، نظر بد ہے، کچھ بھی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں سکون رہے، آپ کے کاروبار میں دولت، رزق میں برکت نہیں، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب کسی مقصد، کسی بھی حاجت، کسی بھی مراد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے تو رب کائنات کی ذات پاک پر یقین کامل رکھ کے پڑھیے گا۔ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا، اور اچھی نیت رکھ کے پڑھیے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہمیں اس کا پھل، اس کا اجر اچھا نہیں ملتا۔ اسی لیے اچھی نیت رکھ کے، پختہ یقین رکھ کے، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی رکھیے گا۔ پھر اس وظیفے کو کریے گا، کر کے دیکھیے، اور آپ نے 5 وقت کی نماز کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ نے جب وظیفہ کرنے لگے تو اپنے دلوں میں، ذہن میں ایسا وسوسہ نہیں لانا کہ ہم یہ وظیفہ کرنے لگے پتہ نہیں ہماری مراد پوری ہو یا نہ ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم رب کائنات کی کسی حصم کا یا کلام پاک کا وظیفہ کریں اور ہمیں کامیابی نہ ملے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی ملتی۔ اسی لیے آپ نے صرف محنت کرنی ہے، اس کا پھل، اس کا اجر دینا اسے ذات پاک کا کام ہے، کیونکہ اس کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اس کے کن کہنے کی دیر حرف کن ہو جاتا ہے۔ آپ نے محنت کرنے کے بعد اس کے کن کا انتظار کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات آپ کے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، نصیب کے ستاروں کو چمکا دے گا، آپ پر معجزے ایسے ایسے عطا فرمائے گا کہ آپ کو کسی چیز کی زندگی میں کبھی کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جو نئے ہیں چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو بھی دبا لے تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استعارہ کروانا چاہتے ہیں، یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں، یا کسی کام کے لیے وظیفے کو پوچھنا چاہتے ہو، یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہوں، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ
بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور لکھنا اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے توجہ کے ساتھ پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو اسکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا، نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں پہ بھی، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی توجہ سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم کسی سے بات کر لیتے اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ نے جب وظیفہ پڑھنے لگنا ہے تو آج کسی بھی وقت پڑھ سکتے، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا جہاں پہ آپ بالکل خاموشی توجہ سکون کے ساتھ پڑھ سکیں۔ جب آپ وظیفے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی، جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگے ہیں۔ اور پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا۔ پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی جس کے لیے وظیفے کو کرنے لگے۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 تک پڑھنا۔ پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا۔ پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کو آپ نے سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں
بلند کر لینا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اس کلام پاک اور اپنے اسم مبارک کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک محرم الحرام اور شہداء کربلا اور آج کے دن کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنے حکم سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔